أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین جمعہ، محترم اور معزز سامعین اکرام اور میرے دینی ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں جو ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے، جنہوں نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یوں ہی بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا راستے پر چلانے کے لیے ہمیں دین اسلام جیسے عظیم نعمت سے ہمیں نوازا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر، خصوصاً ہم اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ جی ہاں، وہ گناہ ہے، شریعت نے اسے گناہ قرار دیا ہے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، جس وجہ سے ہم گناہ کرتے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نیکی کے بارے میں پوچھتے ہیں، نیکی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے، اسی طرح ہمیں گناہ کے بارے بھی معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم دنیاوی کام میں کوئی بھی چیز کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں، خریدتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، پھر کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر ہمارا آپ کو اگر شرعی کوئی عمل کرنا ہو، کوئی دین کا کوئی کام انجام دینا ہو، تو ہم اور آپ کو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہیے کہ آیا وہ کام کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیے کہ صحابہ کرام نیکی کے بارے میں تو اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر نیک عمل کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام گناہوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول جن کے نام حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کنت اسألہ عن الشر، میں اللہ کے رسول سے برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اے نبی بتلائیں برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اس طرح میں اللہ کے رسول سے سوال کیا کرتا تھا، لہٰذا ہمیں بھی ضرورت ہے ہم بھی گناہ کے بارے میں پوچھیں، علماء کرام سے پوچھیں، علماء کرام سے رابطہ قائم کریں اور علماء کرام کو واضح و نصیحت کو سنیں، تب ہم جا کر ہمیں صحیح معلوم ہوگا۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ ایک اگزامپل سمجھیے، ہمارے پاس موبائل ہوتے ہیں، ہم اس موبائل کے اندر اگر کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، کوئی نیکی کی چیز دیکھتے ہیں، کوئی قرآن کی آیت سنیں، کوئی واضح و نصیحت سنتے ہیں، اگر ہم اس کو لائک کرتے ہیں یا اپنے فرینڈ کو بھیجتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے لوگو تم بھلائی میں، تم نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اسی طرح اسی موبائل سے اگر ہم کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں، کوئی گانا وغیرہ سنتے ہیں یا کوئی مووی دیکھتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، اپنے فرینڈ کو بھیجتے ہیں، تو اس سے ہمیں گناہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے لوگو تم برائی میں، تم گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ تو لہٰذا اس طرح بہت سارے گناہ ہیں جسے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ آج میں انشاءاللہ انہی گناہوں کو ایک ایک کر کے بیان کروں گا۔ سب سے پہلا گناہ ہے، گناہوں میں سے وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، سب سے پہلا ہے قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکنا۔ جی ہاں، قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکنا یہ گناہ ہے، شریعت نے گناہ قرار دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اجیع صاحب النخامۃ فی القبلہ یوم القیامۃ وہی فی وجہ، کہ جو بھی مسلمان، جو بھی انسان قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکتا ہے یا ناک جھڑکتا ہے، کل قیامت کے دن یہی غلاظت اس کے پیشانی پر ہوگی، نعوذ باللہ۔ اگر ہم قبلے کی جانب تھوکتے ہیں تو یہی غلاظت کل قیامت کے دن ہمارے پیشانی پر ہوگی۔
علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جب میدان میں ہوں، خالی جگہ میں ہوں، تو ہم اور آپ کو قبلہ کا سمت پتہ کرنا، ہمیں اس کا 2 فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم قبلے کی جانب پتہ کریں گے کہ کدھر قبلہ ہیں، اس کا ہمیں 2 فائدہ ہے۔ ایک تو ہم قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم قبلے کی جانب منہ کر کے نہیں تھوکیں گے۔ اس حدیث کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو ہم قبلے کی جانب منہ کر کے نہیں تھوکیں گے۔ ہم سے غلطی اگر ہو جائیں، کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالی ہمارے غلطیوں کو معاف کرے گا، کیونکہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ ہم سے جو غلطی سے غلطی ہو جائیں، اللہ تو ہم سے اسے مؤاخذہ نہ کرنا۔ تو لہٰذا قبلے کی جانب نہیں تھکنا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، کہتے ہیں ما بسخت عن یمینہ منذ اسلمت، کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا تب سے دائیں کندھے کی طرف نہیں تھکا۔ کیوں نہیں تھکے؟ کیونکہ دائیں جانب جو ہمارے فرشتے ہوتے ہیں، جو ہمارے نیکیوں کے لکھتے ہیں، ان کی عزت و احترام کے خاطر انہوں نے کبھی بھی دائیں جانب نہیں تھکا۔ لہذا ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم بھی قبلے کی جانب نہ تھکے، کیونکہ قبلے کی جانب تھکنا گناہ ہے۔ کل یہی غلاظت ہمارے پیشانی پر ہوگی نعوذ باللہ، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہے ایک چپل میں چلنا۔ جی ہاں، ایک چپل میں چلنا، ایک جوتا میں چلنا، یہ گناہ ہے، شریعت نے گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يمشي احدكم في نعل واحد او يلعنهما جميعا او ليخلهما جميعا، اے لوگو اگر تم میں چپل پہن کر چلنا ہو، جوتا پہن کر چلنا ہو، تو دونوں چپل پہن کر چلے، یا تو دونوں کو اتار دے، کوئی ایک چپل میں نہ چلے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے اس کے ریزن بھی بتلائی، اور ریزن بتلایا اور کہا لأن الشیطان یمشی فی نعل واحد، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ایک چپل میں چلتا ہے۔ سوچئے شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ اے لوگو تم شیطان کی مخالفت کرو۔ ہمیں شیطان جیسا عمل نہیں کرنا ہے، شیطان کے مخالفت کام کرنا ہے، تو لہٰذا ایک چپل میں چلنا یہ گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چپل ٹوٹ جاتا ہے، تو حدیث میں حکم کیا ہے کہ اگر ایک چپل ٹوٹ جائے تو ہم دوسرے کو ہاتھ میں لے لیں یا دونوں کو نکال دے، ایک چپل میں نہیں چلنا۔ اور اسی طرح اگر کبھی ایک چپل کہیں دور گم ہو جاتا ہے، کہیں چلے جاتا ہے، تو ہم ایک چپل پہن کر اس کو نہ ڈھونڈیں، بلکہ پہلے دونوں کو ڈھونڈ لیں، پھر دونوں کے ایک ساتھ پہنیں، کیونکہ حدیث میں کہا یا تو دونوں کو نکال دو یا تو دونوں کے ایک ساتھ پہنو۔ ایک پہننا یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطانی عمل ہمیں نہیں کرنا، اس سے مخالفت کرنا۔ لہٰذا ہم اپنے بچے کو یہ تعلیم دیں کہ کوئی کبھی بھی ایک چپل میں نہ چلے، ایک شوز میں نہ چلیں، ایک جوتے میں نہ چلے، تاکہ ہم ایک گناہ سے بچ جائیں۔ اسی طرح ایک وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہے مہندی لگانا۔ جی ہاں، مردوں پر مہندی لگانا حرام ہے، مردوں پر مہندی لگانا حرام ہے، یہ عورتوں کا عمل ہے۔ عورتوں پر مہندی جائز ہے، مردوں پر مہندی لگانا حلال نہیں، حرام ہے۔ صرف مرد حضرات 3 جگہوں میں مہندی لگا سکتے ہیں، ایک داڑھی کے بال میں، ایک سر کے بال میں، یا اگر ڈاکٹر وغیرہ کہے علاج و معالجہ کے لیے تو ہی مہندی لگا سکتے ہیں، ورنہ ہاتھ پیر میں مردوں کے مہندی لگانا حرام ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں پر مہندی لگانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور یہ عورتوں کا عمل ہے۔ اگر کوئی مرد اس طرح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر فرمایا لعن اللہ المستشبہین من الرجال والنساء، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو مرد عورتوں کی طرح بننا چاہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے، مہندی نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ بہت سے موقع میں ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے وقت دلہا وغیرہ کو، یا اسی طرح بہت سے وقت دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات بھی ہاتھ میں مہندی لگا لیتے ہیں، نہیں لگانا چاہیے، حدیث میں منع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں پر لعنت ہے، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہے الٹا ہو کر لیٹنا۔ جی ہاں، الٹا ہو کر لیٹنا یہ گناہ ہے، یعنی پیٹ کے بل میں لیٹنا شریعت نے گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آدمی کو اللہ کے رسول نے دیکھا، رأى رجلا على مستجعا على بطنه فقال ان هذه جزعة في اهل النار فقال ان هذه جزعة لا يحبهم الله۔ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے پیٹ کے بل میں لیٹا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے۔ سوچئے ذرا، پیٹ کے بل میں لیٹنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جزعۃ فی اہل النار، کہ اہل جہنمی اس طرح سوتے ہیں۔
پیٹ کے بل میں سونا، الٹا ہو کر لیٹنا، یہ اہل جہنمی کی علامت ہے، اور جہنمی لوگ اس طرح سوتے ہیں۔ لہٰذا اور پیٹ کے بل سونے سے اللہ تعالی ہم سے محبت بھی نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر ہمیں کس طرح سونا ہے؟ سونے کا طریقہ ہے آپ چت ہو کر سوئیں، یا تو دائیں کروٹ ہو کر سوئیں، پیٹ کے بل نہ سوئیں، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ ہم اپنے بچے کو بتلائیں، اپنے گھر کا معجزہ لے، اگر ہمارے گھر پہ کوئی اس طرح بچہ کرتا ہے تو اسے روکیں، خود بھی اس پر عمل کریں اور ان کو بھی روکیں، کیونکہ پیٹ کے بل میں سونے سے دو نقصان ہیں۔ ایک تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرے گا، دوسرا نقصان یہ ہے کہ ایسے لوگوں جہنمی والا عمل ہے، لہٰذا ہمیں جہنمی والا عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ جی ہاں، غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک ہے، اور شرک کے بارے ہمیں معلوم ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، شرک سب سے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب غیر اللہ کی قسم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے، غیر اللہ کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بت کی بات کر رہے، ہم مزار کی بات کر رہے، قبر کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے غیر اللہ کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا لیں، آپ ماں باپ کی قسم کھائیں، آپ مسجد کی قسم کھائیں، آپ خانہ کعبہ کی قسم کھائیں، آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں، یہ تمام قسمیں ہیں غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی قسم کھاتا ہے اس نے شرک کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ اگر کسی کو قسم کھانی ہو تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں ورنہ خاموش رہے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھائیں گے تو غیر اللہ ہوگا، اور غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ یہ چیز یہ ہر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو بتلائیں، خود بھی عمل کرے۔ ہر فرینڈ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے فرینڈ کو یہ میسج بھیجے، ہمارے سرکل میں اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو ہمیں اسے روکے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے میرے بھائیو، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک ہے، اور شرک کے بارے میں ہمارا معلوم ہے ان الشرک لظلم عظیم، ہمیں شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں وہ ہے کسی کے پاس جب مال و دولت زیادہ آ جاتی ہے تو کہتے فخر سے کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے کمایا، اپنے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے علم سے کمایا، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کافی غصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارا آپ کو معلوم ہے قارون کے بارے میں کہ قارون کے پاس بہت سارا مال تھا، انہوں نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو میرے پاس مال ہے یہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے کمایا، اپنے علم سے کمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا فخسفنا به وبذلک عنده من عندی، کہ اللہ نے اس کو کیا کیا، اس کو اور اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہاں میرے بھائیوں، کیونکہ قارون کے پاس تورات کا علم تھا، وہ بزنس کا طریقہ جانتا تھا، جس وجہ سے اللہ وہ اپنے فخر سے کہتا تھا قال انما اوتیتہ علی علمی، میرے پاس میں نے اپنے علم سے مال کمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ تو ہمارے پاس مال ہو تو ہمارا آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے تو مال ہے، کیونکہ اسی مال کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گناہ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو حرام کاری کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو ناجائز طریقے سے مال کھا لیتے ہیں۔ تو اسی مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علماء کرام نے کہا کہ مال کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، اور اس فتنے سے اگر ہم بچنا چاہیں تو ہم دو کام کریں۔ ایک کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور کہے ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے، اور ایک دوسرا کام یہ کریں کہ ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ و خیرات کریں، تب جا کر ہم مال کے فتنے سے بچیں گے، ورنہ ہم مال کے فتنے میں گرفت ہو جائیں گے۔ اور اس مال کو اگر ہم صدقہ و خیرات کریں گے تو ہمارا مال پاک و صاف رہے گا، اور ہمارا دل بھی پاک و صاف رہے گا۔ اسی طرح ایک وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں وہ ہے ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانا۔ جی ہاں، آج مسلمانوں کے اندر یہ گناہ بہت ہی عام ہے اور اتنا کامن ہے کہ ہر مسلمان اس ٹخنے کے نیچے کپڑے کو لٹکاتا ہے، چاہے وہ آفس میں جائیں، چاہے شادی بیاہ میں جائیں، یا چاہے نارمل حالت میں رہے، ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانے کو عام بات سمجھتے ہیں۔ لیکن حدیث میں اس کی بہت بڑی وعید سنائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، کہ جو شخص ٹخنے کے نیچے کپڑے لٹکاتا ہے
جو بھی شخص ٹخنے کے نیچے کپڑے کو لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ کا رسول دیکھا کہ وہ ٹخنے کے نیچے کپڑے کو لٹکاتے ہوئے چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے خسف بہ، اسے اللہ نے زمین میں دھسا دیا، یہاں تک کہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، اور اسے زمین قیامت تک زمین میں دھساتا گیا۔ تو یہ ٹخنے کے نیچے کپڑا رکھنا عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، تو ہمارا آپ کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن لا ينظر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ ذرا سوچئے، ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، ہم دنوں رات گناہ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم توبہ استغفار اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم آسانی کے ساتھ چھوڑ دے۔ اور سوچئے، ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانے کی وجہ سے کل میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کی ہمیں ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے لا ينظر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے رحمت نظر سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو سوچئے ذرا، جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو ہم کدھر جائیں؟ یہ ہر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی، ہر پیرنٹس، ہر گھر کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن سوال کرے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کیوں نہ دی۔ ہمارا آپ کو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بیٹوں سے کہے کہ اے میرے بیٹے ٹخنے کے نیچے کپڑا نہ رکھنا، کیونکہ اگر اپنے بچوں کے ہم تعلیم دیتے ہیں اور ایک حدیث بھی ان کو سمجھا دے اور ایک حدیث پر وہ عمل کرتا رہے تو آپ کو قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ فوت ہو جائیں لیکن آپ کو فوت کے بعد بھی اگر وہ بچہ اس پر عمل کرتے رہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہمیں صدقہ جاریہ کے لیے، ہم نیکی کے لیے ہمیں بڑے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک حدیث اپنے بچوں کو یاد کرا دیں، ایک حدیث پر اگر وہ بچہ عمل کرتا رہے تو آپ کو قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، خود بھی کپڑے کو ٹخنے کے اوپر رکھیں، اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں کہ اے میرے بیٹے ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھو، کیونکہ اس سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا ہم تمام لوگوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا آپ ٹخنے کے اوپر اپنے کپڑے کو رکھے، نیچے نہ لٹکائے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہے توبہ استغفار میں لیٹ کرنا۔ جی ہاں، توبہ استغفار میں لیٹ کرنا بھی گناہ ہے۔ مان لیجئے آج کوئی ایک شخص گناہ کرتا ہے، اگر وہ 2 دن کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے گناہ ہے کہ اس کو توبہ جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان پر فوری توبہ کرنا واجب ہے، یعنی ہم اب سے ہمارے آج گناہ ہو جائیں، آج ہی ہم سے توبہ کرنا ہم پر واجب ہے۔ اگر ہم لیٹ کرتے ہیں تو ہم ڈبل توبہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہم گناہ کا بھی توبہ کرنا ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے میرے بھائیو، ہم تمام انسان ہیں، ہم انسان سے گناہ ہو جاتی ہے۔ تو حدیث میں وہ مشہور حدیث ہمارا آپ کو یاد ہوگا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین والتوابون، کہ ہر آدمی گنہگار ہے اور گناہگاروں میں سب سے بہتر گناہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ ہم سے گناہ ہو جائیں ہم توبہ کر لیں، اگر ہم لیٹ توبہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی توبہ کرنے ہوگا، کیونکہ ہمارے اوپر فوری توبہ کرنا واجب ہے۔ ہم جتنا لیٹ کریں گے اتنا ہم گناہ میں رہیں گے، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سے توبہ کرنے کی جلدی کرے۔ اگر ہم غلطی کر دیں تو ہم جلدی توبہ کریں، کیونکہ جلدی توبہ کرنا ہم پر واجب ہے۔ اسی طرح ایک وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہے داڑھی کٹ کرنا۔ جی ہاں، داڑھی کی کتنی اہمیت ہے ہم نے کبھی سوچا نہیں، داڑھی شریعت میں کیا حکم ہے ہم نے کبھی جانا نہیں، کیونکہ داڑھی کٹ کرنا شریعت میں حرام ہے۔ جی ہاں، اور اس حرام پر تمام ائمہ متفق ہیں، چاہے امام شافعی ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، تمام لوگ متفق ہیں کہ داڑھی کٹ کرنا اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میرے بھائیوں، داڑھی شاعر اسلام ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الفو اللحیہ، اے لوگو تم داڑھی پر رحم کرو، وقفو اللحیہ، اے لوگو تم داڑھی کو چھوڑو، وقفزو اللحیہ، اے لوگو تم داڑھی کو چھوڑو۔ اللہ کے رسول نے الگ الگ جگہوں میں الگ الگ الفاظ کے ذریعے اللہ کے رسول نے کہا اے لوگو تم داڑھی کو چھوڑو، داڑھی کو کٹ مت کرو، کیونکہ داڑھی کٹ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اہل علم لکھتے ہیں کہ داڑھی کٹ کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ گناہ میں رہتا ہے،
مان لیجئے ایک شراب پینے والا جب تک شراب پیتا ہے تب تک اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک گناہ کرنے والا انسان وہ جب تک گناہ میں رہتا ہے تب تک اس کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن ایک داڑھی کٹ کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ گناہ میں رہتا ہے، کیونکہ وہ جب داڑھی کٹ کرتا ہے تب سے لے کر جب تک داڑھی آنا ہو یا اس سے بھی بڑھ کر 10 دن، ہفتہ، مہینہ پھر کٹ کرتا ہے، پھر گناہ میں رہتا ہے۔ یعنی اہل علم لکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اس کے نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے گناہ بھی لکھا جاتا ہے۔ وہ حج کرتا ہے، حج کا نیکی اس کے لکھا جاتا ہے، لیکن حج کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ داڑھی کٹ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ میرے بھائیو، داڑھی کون کٹ کرتا ہے؟ داڑھی کٹ کرنا یہ مشرکین کا عمل ہے، یہود و نصارہ، مجوسی اور نان مسلم کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خالف المشرکین، اے لوگو تم مشرکین کی مخالفت کرو۔ نعوذ باللہ، کیا ہم اتنا چھوٹے بن گئے کہ ہم مشرکین کی طرح بننا چاہیں؟ کوئی بھی نہیں بننا چاہتا ہے، ہم ہر وہ کوئی مسلمان بن کر رہنا چاہتا ہے، لیکن یہ داڑھی کٹ کرنے والا یہ مشرکین کی علامت ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک اہل علم لکھتے ہیں کہ داڑھی کٹ کرنا یہ عورتوں جیسا بننا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات کڑوی ہے، بات یہ کسی کے دل میں بری لگ سکتی ہے، میں دل سے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ داڑھی کٹ کرنا اسلام میں حرام ہے میرے بھائیوں۔ اہل علم لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المستشبہین من الرجال والنساء، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو عورتوں کی طرح بننا چاہتا ہے۔ اس لیے اہل علم لکھتے ہیں کہ داڑھی کٹ کرنا یا عورتوں جیسے بننے کے برابر ہے، لہٰذا ہم داڑھی نہیں کٹ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم داڑھی کیوں کٹ کرتے ہیں؟ ہم یہی سوچتے ہیں نا ہمیں جواب نہیں ملے گی، ہم داڑھی کٹ کریں گے تو ہمیں لوگ حقیر سمجھیں گے، معمولی سمجھیں گے، ہم داڑھی رکھیں گے تو ہم لوگوں کے سامنے حقیر اور معمولی سمجھا جائے گا، ہم داڑھی رکھیں گے تو لوگ ہمیں چھوٹے کہیں گے۔ نعوذ باللہ، ہم اتنی چھوٹی سوچ مت رکھیے میرے بھائیوں۔ اس دیش کا اگر اس ہندوستان کا اگر کوئی سب سے بڑی کرسی ہو یا سب سے بڑا اگر کوئی پاور ہو تو مجھے لگتا ہے وہ پرائم منسٹر کا ہی ہوتا ہے۔ میرے یاد کریے میرے بھائیوں، آج سے 10 سال پہلے منموہن سنگھ جو یہاں پرائم منسٹر تھا، انہوں نے بھی داڑھی رکھ کر حکومت کی، انہوں نے پگڑی باندھ کر حکومت کی، کیونکہ انہوں نے سکھ بھائیوں کی طرف دیکھیے، سکھ بھائی کو جو گرو نے کہہ دیا کہ تمہیں یہ پگڑی بند کر رہنا ہے تو انہوں نے پگڑی بند کر رکھا۔ انہوں نے کہا، ان کے گروؤں نے کہا کہ داڑھی رکھنی ہے، بال کٹ نہیں کرنا ہے تو انہوں نے نہیں کٹ کیا۔ ان کے گرو نے کہا کہ کڑا پہن کر رہنا ہے تو انہوں نے کڑا پہن کر رہے۔ آج ان کی گرو کی بات کی اہمیت کی وجہ سے آج ہندوستان کا قانون بن گیا ہے۔ آج ان کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں جاب کرنا ہے تو داڑھی کٹ کرو، تمہیں جاب کرنا ہے تو پگڑی نکالو، کوئی مائیکا لال اسے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہندوستان میں ان کے لیے قانون بنا دیا گیا ہے۔ ہمارا آپ کو جاب کیوں نہیں ملتی؟ ہمارا آپ کو ذلیل کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ ہم نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، ہم نے اپنے نبی کی بات کی مخالفت کی، شریعت کو نہیں سمجھا، جس وجہ سے آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم جہاں جاتے ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے، ہمیں کہیں جائے نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، ہم کہیں جائے ہمیں جاب کے لیے یہ کرنا پڑتا وہ کرنا پڑتا ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اسلام کو نہیں پہچانا، ہم نے اسلام کو اہمیت نہیں دی، ہم نے اپنی نبی کی بات کو مخالفت کی، اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، جس وجہ سے ہمارے ساتھ آج یہ ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے ہم نے اسلام کی جو شاعر ہے، اسلام کی جو پہچان ہے داڑھی، اس کو اہمیت دے۔ داڑھی نہیں، ہر وہ بات میں ہم جو اسلام جو متفق ہو کر چلے، ہر لوگ مل محبت کر رہے ہیں، تبھی جا کر اسلام کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آئے گی، تبھی جا کر ہم متفق ہو کر رہیں گے، اتحاد رہیں گے، تب جا کر ہم ایک ہوں گے، اور جب ایک ہوں گے تبھی ہمیں کوئی جھکا نہیں سکے گا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے ہم اسلام کی شان کو پہچانیں، اسلام کی شان کو زندہ کریں، ہر کوئی اپنے دوست احباب کو یہ حدیث بتلائیں کہ داڑھی کٹ کرنا حرام ہے، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم داڑھی کو کٹ نہ کریں۔ اسی طرح ایک وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہے دین میں عقل کا دخل اندازی کرنا۔ یعنی دین میں اگر کوئی شخص عقل کو داخل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کی آیت مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کس طرح زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ کس طرح اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ اپنے عقل کی وجہ سے وہ حدیث کا تو انکار کرتا ہی کرتا ہے، قرآن کا بھی انکار کر دیتا ہے، یہاں تک نعوذ باللہ اللہ کا بھی انکار کرنے لگتا ہے۔ تو دین میں عقل کا دخل اندازی نہیں کرنا ہمیں۔ ایک مشہور واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم سنے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ نوح کشتی بنائیے، نوح علیہ السلام نے کشتی بنایا،
نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھا دیا، خود ان کا بیٹا کشتی میں نہیں بیٹھا، پہاڑ کے چوٹی پہ چڑھ گیا اور کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے ابو جان، جب ان کے والد نے ان کو بلایا میرے بیٹے کشتی میں آ جا تو بچ جائے گا، تو ان کے بیٹے نے کہا، دین میں عقل کو دخل کیا اور کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے ابو جان میں پہاڑ کے اس چوٹی میں چڑھ جاؤں گا جہاں پانی نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا، انہیں ڈبا کر غارت کر دیا۔ تو جس وجہ سے ہم کو ضرورت اس بات کی ہے ہم دین میں عقل کو دخل نہ کریں، دین کو سمجھنے کے لیے ہم صحابہ کا طریقے کو سمجھیں، دین کو سمجھنے کے لیے ہم تبع تابعین کے طریقے کو سمجھیں۔ دین کو اگر ہر کوئی اپنے عقل سے سمجھنے لگے تو پھر ہر عقل کی بات الگ الگ ہوگی، ہر بات پھر الگ الگ ہوگی، جس وجہ سے پھر ہمارا آپ متفق نہیں ہوں گے، ہمارے اندر تفرقہ بازی آ جائے گا، پھر ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ متحد ہو کر رہے، ایک ساتھ مل جل کر رہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا